السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 51 پڑھنی ہے ہم نے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نگینہ بیگم کا پاسٹ دکھایا تھا کہ وہ کیسے جادوگرنی بنی تھی اور کیسے اس نے سلطان صاحب کو اپنے جھانسے میں پھنسایا تھا، یہ وہ اور کیا ہوا تھا۔ ہاں، ایک موٹی سی لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ہوتی ہے تو کیف جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ بڑی روتی دھوتی ہے۔ پھر مالا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا فوٹو شوٹ کر دوں گی، پھر وہ ماہر کو بھی ملا لیتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں پچھلے ایپیسوڈ کو تو چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صبح مالا کی آنکھ فون کی تیز گھنٹی سے کھلی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ کہاں تھی؟ بلکہ جھپکائی منظر واضح ہوا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے کمرے میں تھی۔ کل شادی کا ایونٹ کور کرنے کے بعد تھکاوٹ ایسی ہوئی تھی کہ رات وہ گھر آ کے سوئی تو اٹھ نہ سکی۔ اسے آج اٹھنا بھی نہیں تھا۔ آج کے دن کے لیے اس نے جے پی سے ویسے بھی آف لے رکھا تھا۔ بدقت کوہنیوں کے بل اٹھی اور فون دیکھا۔ کون صبح صبح کال کر رہا تھا؟ روبی۔ 4 مسڈ کالز۔ اس کو اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے فون پرے ڈال دیا اور کروٹ بدل دی۔ آنکھیں بند کر کے پھر سے سونے کی کوشش کی۔ روبی کو یقیناً تمام تصاویر چاہیے تھی لیکن وہ پیسے لیے بنا نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی تو ایڈیٹنگ بھی کرنی تھی۔ لیکن وہ مطمئن تھی روبی کی تصاویر بہت اچھی آئی تھیں۔ روبی اتنی خوش ہوئی تھی کہ اس نے چند تصاویر فوراً مالا سے واٹس ایپ کروائی تھیں۔ اس نے انہیں پوسٹ کرنا تھا۔ روبی کا دھیان سارا وقت تصاویر پہ لگا رہا تھا۔ خیر اسے کیا، لیکن اسے جاگ جانا چاہیے۔ روبی نے اسے ادائیگی کرنی تھی اور وہ پیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ اس سست روی سے اٹھ بیٹھی، فون کھول کے سب سے پہلے زیاد کا میسج چیک کیا۔ کوئی پیغام نہیں۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ الفاظ ٹائپ کر کے بھیجے، پھر جمائی روکتے ہوئے روبی کو کال ملائی۔ مالا! اس نے پہلی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز قدرے بدلی ہوئی تھی۔ ہیلو روبی، میں سو رہی تھی جب تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اتنی زور سے چلائی تھی کہ الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ ساری نیند آنکھوں سے بھگ سے اڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ تم نے ساری دنیا میں میرا تماشا بنا دیا۔ وہ چلاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ جیسے بالکل گنگ رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دماغ نے اس سب کو پروسیس کرنے کی کوشش کی۔ رات تک روبی ٹھیک تھی، سب اچھے سے ہوا تھا۔ روبی نے کئی دفعہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تم نے مجھے ایک مذاق بنا دیا۔ روبی دھاڑیں مار کے رو رہی تھی۔ ساری دنیا مجھ پہ ہنس رہی ہے۔ روبی کام ڈاؤن، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ دیکھو جو میں نے بھیجا ہے، وہ زور سے چلائی۔ مالا نے تیزی سے فون نیچے کیا۔ ان باکس کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ روبی کی واٹس ایپ چیٹ میں بہت سے پیغامات آئے رکھے تھے، اپر کیس لیٹرز میں لکھے پیغامات۔ مجھے کال کرو، ارجنٹ۔ وٹ از دس مالا؟ نیچے چند لنکس تھے۔ اسے وہ سب دیکھنے اور سمجھنے میں چند منٹ لگے۔ گزشتہ رات روبی نے مالا کی کھینچی تصویریں جاتے ساتھ ہی اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی تھیں۔ اس کے دوست اور رشتہ داروں نے تصاویر کے نیچے بہت اچھے کمنٹس دیے تھے۔ البتہ فنکشن میں آئے ایک مہمان نے، جس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ چند ہزار فالوورز تھے، روبی کی چند تصاویر کھینچی تھیں۔ سامنے سے لی گئی فون کیمرہ کی تصاویر۔ ان میں روبی موٹی دکھائی دیتی تھی، ایسے کہ اس کی ڈبل تھوڑی واضح تھی۔ پھر اس شخص نے اپنی کھینچی تصاویر اور مالا کی پروفیشنل کیمرے سے لی گئی تصاویر جو روبی نے پوسٹ کی تھیں کو ساتھ ساتھ جوڑ کے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی۔ اس ویڈیو پہ لکھی عبارت کچھ یوں تھی: فوٹوگرافرز کا کمال، وہ کسی کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں۔ ایک طرف مالا کی کھینچی تصویر تھی، روبی سفید گاؤن میں کھڑی پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ پوزنگ کا کمال تھا اور روشنی اندھیرے کے امتزاج کا اس کا جسم اور چہرہ پتلا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب سے سامنے سے لی گئی تصویر تھی جس میں روبی مسکرا بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا ریسٹنگ فیس قدرے جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ فربا جسم، ڈبل تھوڑی
پھولے گال مگر وہی لباس اور جیولری۔ یہ ویڈیو 3 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی تھی اور اس کو اب تک مالا نے پلکیں جھپکائیں 2 ملین لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سب اس موٹی لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو اپنے جسم سے خوش نہیں تھی، اور یقیناً اس نے فوٹوگرافر کو خود کو پتلا دکھانے کے لیے کہا تھا۔ لوگ اس کو بیوٹی اینڈ دی بیسٹ جیسے القابات دے رہے تھے، اور سب سے زیادہ وہ اس فوٹوگرافر کو گالیاں نکال رہے تھے جس نے کسی دلہن کی انسیکیورٹی کو استعمال کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ سوشل میڈیا کی نفرت برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ کل جب روبی کی تصاویر اچھی آئی تھیں تو اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ کیا معلوم اس کا کام روبی کے دوستوں میں سے کسی کو پسند آئے اور وہ اس کو اپنے کسی ایونٹ کے لیے ہائر کر لیں۔ یوں ہی اس کی سائڈ جاب بن سکتی تھی۔ اس ملک میں گزارا کرنے کے لیے اسے ایک دوسری جاب چاہیے تھی، لیکن یہ اتنا بھیانک نتیجہ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ایک بات طے تھی، یہ مالا کی زندگی کا پہلا اور آخری فوٹو شوٹ تھا۔ روبی میری بات سنو۔ اس نے کال ملائی لیکن وہ کچھ سننے پہ تیار نہیں تھی۔ تم نے مجھے غلط گائیڈ کیا، تم نے وہ دکھایا جو میں ہوئی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ روبی میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ تم نے میرا تماشا بنا دیا۔ میں موٹی ہوں، تم نے میری انسیکیورٹی کے ساتھ کھیلا۔ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے پیسے، لیکن اب کوئی بھی شے روبی کو اس کی بات سننے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے فون رکھا۔ یہ زیاد سلطان نے نہیں کیا تھا، یہ دنیا والوں نے کیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، سر میں بے انتہا درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ کتنی دیر میٹرس پر بیٹھی رہی، ہلی نہیں، منہ بھی نہیں دھویا، پردے نہیں ہٹائے، دن کی روشنی کو اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ اس کی روم میٹ وہاں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گم سم سی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی، نگاہیں دیوار پر مرکوز تھیں، اور تب ہی فون بجنے لگا۔ وہ جانتی تھی کس کی کال ہوگی۔ تمہاری کلائنٹ وائرل ہو گئی ہے، تم نے دیکھا؟ وہ محسوس سا کہہ رہا تھا۔ دیکھ چکی ہوں، پھر کیا کروں؟ اس کی آواز گیلی تھی، بے اختیار گالوں کو چھوا گرم قطرے۔ تم رو رہی ہو؟ ماہر چونکا۔ اس نے جواب نہیں دیا، ہاتھ کی پشت سے گال رگڑے۔ وہ بھی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے کال کی، وہ رو رہی تھی، میں نے اس کا دن برباد کر دیا۔ اور اس نے تمہارا؟ تم اندر سے خوش ہو رہے ہوگے، تمہیں وہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے سفید کچن میں کھڑا گرائنڈر میں کافی بینز ڈال رہا تھا۔ اگر یہ تمہارا بزنس ماڈل ہے تو مجھے اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں، وہ صرف میری رائے تھی، لیکن میں نے اس کو ایک میم بنا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میری فیلڈ میں ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کرنے کے بعد میں کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ڈیزائن بناتا ہوں۔ وہ سر جھکائے کافی مشین کو دیکھ رہا تھا جس سے نکلتی بھوری دھواں دار دھار کپ میں گر رہی تھی، لیکن کلائنٹ تب تک اپنا ذہن بدل چکا ہوتا ہے، اسے وہ ڈیزائن پسند نہیں آتا۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ میں وہی کرتا ہوں جو میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا، وہ ایک چیز جو ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے سنے گئی۔ بے حسی اور شیم لیسنس۔ میں بے حس ہو کے بہت بے شرمی سے کلائنٹ سے اپنا پیسے مانگتا ہوں۔ میرا کلائنٹ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو یا اپنی ترجیحات بدل لے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں نے وہی کیا ہے جو اس نے مانگا تھا تو اس کو میری رقم ادا کرنی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اگر تمہیں اس دنیا میں پیسے کمانے ہیں تو تمہیں بے حس بن کے شیم لیسلی اپنا پیسہ وصول کرنا ہے۔ لحاظ اور مروت میں رہنے والوں کو ہر فیلڈ میں خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا تم سن رہی ہو؟ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ کپ اٹھانے اور دودھ ڈالنے کی کھٹر پٹر میں وہ سن نہیں سکا کہ وہ کب کی کال کاٹ چکی تھی۔ صبح ابھی دوپہر میں نہیں ڈھلی تھی جب روبی کے گھر کے دروازے پہ وہ آن کھڑی ہوئی تھی، زور سے گھنٹی پر انگلی رکھی اور پھر نہیں ہٹائی یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور ایک فربہ عورت دکھائی دی۔ تم؟ ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے والی روبی کی ماں تھی۔ روبی کو بلائیں، مجھے اسے بات کرنی ہے۔ رک کے اضافہ کیا، میں جانتی ہوں وہ ہنی مون پہ 2 دن بعد جا رہی ہے۔ وہ انہیں کسی
بہانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، خاتون گھورتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئیں۔ وہ تیز قدموں سے ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لمبا ٹرینچ کوٹ پہنے، بال کیچڑ میں باندھے، کراس باڈی بیگ ایک کندھے پر لٹکائے، وہ گردن دائیں بائیں گھما کے اسے تلاش کرنے لگی، اور پھر وہ اسے دکھائی دی۔ اوپر ایک اجلا اجلا سفید سا لیونگ روم تھا، سامنے بڑے صوفے پر روبی بیٹھی تھی، نائٹ سوٹ میں ملبوس۔ چہرہ سرخ گلابی تھا، گود میں آئس کریم کا باؤل رکھا تھا، میز پر بہت سے تحفے رکھے تھے، کچھ کھلے تھے، کچھ ابھی تک پیک شدہ تھے۔ روبی نے آہٹ پر گردن موڑی، اسے دیکھ کے ماتھے پر بل پڑے، چمچہ پیالے میں پٹک کے وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ تم؟ مجھے اپنی پیمنٹ چاہیے روبی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی اور سینے پر بازو لپیٹ لیے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، اسپاٹ، بے حس۔ تم اب مجھ سے پیمنٹ مانگ رہی ہو، اور وہ جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ میری بات غور سے سنو، تم نے اور میں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، تم نے مجھ سے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ میں نے پورا کیا۔ تم نے کہا تھا تم موٹی اور پتلی لگنا چاہتی ہو، کیا تم نے نہیں کہا تھا؟ اس کی آواز پرسکون تھی لیکن بلند تھی۔ روبی لب بھینچے گہری سانس لیتے اسے گھورے گئی۔ میرا کیمرہ ہر وقت آن تھا، میرے پاس تمہارے ان الفاظ کی ریکارڈنگز موجود ہیں، میرا سیکنڈ فوٹوگرافر گواہ ہے، تمہاری ماں گواہ ہے۔ اگر تم نے مجھے ادائیگی نہ کی تو میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ مثلاً میں تنگ آ گئی ہوں اس شہر کے لوگوں سے یہ سنتے سنتے کہ وہ مجھے عدالت میں لے جا سکتے ہیں۔ اس دفعہ عدالت میں جانے کی باری میری ہے۔ ایک انگلی سے سینے پر دستک دی، روبی کی ماں اس کے کندھے کے برابر آ کھڑی ہوئی، اب وہ دونوں اسے ایک ہی جیسی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے اس مہمان نے کیا، اگر تمہیں کسی کو سوئی کرنا ہے تو اس کو کرو، میں نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ بولتے بولتے سانس پھولنے لگا، آنکھیں بھیگنے لگیں، شاید وہ ماہر فرید جیسی بے حس نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی نہیں رونا مالا، گھر جا کے رو لیں گے، ابھی خود کو بے حس رکھنا ہے۔ مجھے میرے پیسے چاہئیں، میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں، اگر تم نے مجھے میرے پیسے ادا نہ کیے تو میرے اندر ابلتا سارا لاوا تم پہ آ گرے گا روبی، میں یہاں سے سیدھی اپنی وکیل کے پاس جاؤں گی۔ بھی نہیں رونا مالا، پھر اس نے چہرہ اس کی ماں کی طرف موڑا۔ میرے پاس اس شہر میں کام کرنے کا ورک پرمٹ ہے اور مجھے اپنے حقوق معلوم ہیں، اپنی بیٹی سے کہیں میری رقم ادا کرے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، دل اوپر نیچے ہو رہا تھا، وہ وکیل افورڈ نہیں کر سکتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے رونا نہیں تھا، اسے خود کو بے حس دکھانا تھا، ایک اور ایلیوژن سے ہی۔ روبی کی ماں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، چند لمحے بعد وہ واپس آتی دکھائی دی، اس کے ہاتھ میں ایک پھولا ہوا لفافہ تھا، بہت سے آنسو اس کے حلق میں جمع ہونے لگے، لیکن اسے ابھی رونا نہیں تھا۔ تمہیں صرف اپنے پیسے چاہیے تھے، کتنی بے حس ہو تم۔ روبی گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلاق لینے والی عورت کو بے حس بننا پڑتا ہے۔ اس نے لفافہ زور سے تھاما اور ٹھک ٹھک سیڑھیاں اتری چلی گئی، آنسو بالآخر آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، لیکن اب روبی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ رقم اس رقم سے کافی کم تھی جو اسے جے پی کو ادا کرنی تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا۔ ابھی اس کے پاس چند دن تھے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی، مالا ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ وہ سیدھی گھر نہیں گئی، فون رکھ کے وہ باتھ روم تک آئی، کافی دیر چہرے پر گیلے چھینٹے مارتی رہی، کچھ پانی پیروں پر بھی گر گیا، پھر اس نے اپنا چہرہ دیکھا، گلابی رویا رویا چہرہ۔ اس نے برش اٹھایا اور کھینچ کھینچ کے بالوں میں چلانے لگی، بہت سا غصہ اور جہالت اندر سے نکل کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ کس کی اونچی پونی بنائی، پیپر ٹاول سے چہرہ تھپ تھپایا اور گیلے پیروں سے چلتی کمرے میں واپس آئی۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے، وہ تھک گئی تھی ڈرتے ڈرتے، انسانوں سے، جنات سے، لوگوں کی باتوں سے، پیسے کے پیچھے بھاگنے سے، اس شہر کی عدالتوں سے۔ اس نے کھڑکی کھولی اور اس کے عین سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گئی، ایسے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رینٹ والا کمرہ واپس کر دیا تھا، سو موبائل کیمرہ سیٹ کیا، بنا کوئی فلٹر لگائے مالا نے ریکارڈنگ آن کی۔ وہ تھک چکی تھی، اپنے ہر عمل پہ فلٹر لگا لگا کے، اب فلٹر اتارنے کا وقت تھا۔ میرا نام ہے کشمالہ مبین اور میں ایک ایلیوشنسٹ ہوں۔ کیمرے کی سکرین پر اس کا
چہرہ روشنی میں سنہری گلابی سا دکھائی دے رہا تھا اور سبز آنکھیں کنچوں جیسی لگ رہی تھیں۔ میں وہ فوٹوگرافر ہوں جس نے روبی کا فوٹو شوٹ کیا تھا، وہ فوٹوگرافر جس کو سب برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ میں ہوں۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر نہیں ہوں، ایلیوژن بناتی ہوں، اور میری کلائنٹ نے مجھے ایک ایلیوژن تخلیق کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنی شادی کی تصاویر میں پتلی دکھنا چاہتی تھی۔ میں نے وہی کیا جو میک اپ آرٹسٹ اور کاسمیٹک سرجن کرتے ہیں۔ وہ عورتوں اور مردوں کی انسیکیورٹیز کے ساتھ کھیل کے ان کو ویسا دکھاتے ہیں جیسا وہ دکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسکرین پہ موجود اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ہلکے دانے، زرد رنگت، کسی ہیرے سے خالی کان اور گردن۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ نہیں، میں نے وہ کیا جو اس نے مانگا تھا۔ میں نے اس کا وہ عیب چھپایا جو اس کو عیب لگتا تھا۔ میری نظر میں تمام عورتیں خوبصورت ہیں، لیکن آپ کی نظر میں نہیں ہیں۔ آپ لوگ، اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، آپ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورتی کے معیار کا تعین کیا ہے۔ آپ کو میرے جیسے ایکنی سے بھرے چہرے خوبصورت نہیں لگتے۔ آپ کو پھنی ناک، چھوٹے قد، سیاہ رنگت، موٹے جسم اور چھوٹی آنکھیں خوبصورت نہیں لگتیں۔ اس نے سوچا تھا وہ نہیں روئے گی، لیکن آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ آپ کی نظروں میں خوبصورت لگنے کے لیے عورتیں کاسمیٹک سرجنز کے پاس جاتی ہیں اور نہیں جا سکتیں۔ وہ میرے جیسے لوگوں کے پاس آ کے عارضی حل تلاش کرتی ہیں۔ آپ ہیں وہ کلپریٹ جو کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے انسانوں کے چہروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آواز رند گئی، ایک آنسو ٹپ سے گرا اور گال پر لڑک گیا۔ میرے اوپر الزام ڈالنے سے پہلے اپنے اندر جھانکیں۔ آپ لوگ دوسری عورتوں کو انسیکیور کرتے ہیں۔ روبی کے جسم کا مذاق میں نے نہیں، آپ نے بنایا تھا۔ میں نے اس کو خوبصورت دکھایا تھا، آپ نے اس کے نام رکھے، آپ نے اس کو ہرٹ کیا۔ اگر کوئی اس سب کا ذمہ دار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ اس کے گال تمتما رہے تھے اور آنسوں میں غصہ گھل گیا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میرے اوپر کوئی ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں۔ روبی نے یہ سب آپ کے کومنٹ سے بچنے کے لیے کیا تھا، تاکہ کوئی اسے یہ نہ کہہ سکے کہ وہ شادی سے پہلے وزن کیوں نہیں کم کر سکی رہی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں وہی ایلیوژن تخلیق کروں گی جو میرے کلائنٹ مجھ سے ڈیمانڈ کرے گا۔ روبی جیسی 10 لڑکیاں مجھے کہیں کہ وہ کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں تو میں ان کی بات مانوں گی، یہ ان کی چوائس ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہے تو آپ لوگ خود اپنا مذاق اڑائیں۔ آپ لوگ جو خود اپنی تصویریں فلٹر لگائے بنا پوسٹ نہیں کرتے۔ میرے لیے تمام انسان خوبصورت ہیں، سوائے آپ لوگوں کے جو دوسروں کے جسم کے عیوب تلاش کرتے ہیں۔ اس نے بازو لمبا کیا، بٹن دبایا، ویڈیو بند ہو گئی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے چند بٹن دباتی گئی، آنسو ٹپ ٹپ اسکرین پر گرتے گئے۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے اس ویڈیو کو روبی کی وائرل کی ویڈیو سے جوڑا اور پوسٹ کر دیا۔ اب اس وائرل ویڈیو کو دیکھنے والے اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں، 3 گہرے سانس لیے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، مالا کو اب کسی فلٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل کی ٹون پہ وہ چونکی، اسکرین روشن کی۔ زیاد سلطان کا میسج موصول ہوا تھا۔ میں تمہارے آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل نے بے اختیار ایک دھڑکن مس کی۔ بیسمنٹ ہمیشہ کی طرح نیم تاریک تھی، لکڑی کا فرش، کھلا کمرہ۔ جتنا گھر اوپر تھا اتنا ہی نیچے تھا، بس دیواریں اور دروازے نہ تھے، جیسے ایک طویل ہال ہو۔ ایک کونے میں ٹوائلٹ تھا اور دوسرے میں کچن جو کاٹ کباڑ سے بھرا تھا۔ ایک لکڑی کے ستون کے ساتھ وہ بیٹھی تھی، سر جھکائے، کاپی گھٹنوں پر رکھے، وہ کاغذ پر رنگ بھر رہی تھی۔ گھنگریالے بال اس خاکے کو چھو رہے تھے جو کاغذ پہ بنا دکھائی دیتا تھا۔ ہلال کے اوپر چھت پہ کوئی چل رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ نیچے دمک سنائی دیتی، ایسی اونچی دمک کہ لگتا چھت ابھی گرنے کو ہے۔ قدموں کی آواز بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے دہانے تک آ رکی، پھر چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے روشنی دکھائی دی، لمحے بھر کو بیسمنٹ روشن ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، روشنی کا راستہ رک گیا۔ اب بیسمنٹ میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی۔ پھر قدم نیچے اترنے لگے، دھپ دھپ دھپ، ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے چٹکنے کی آواز آتی۔ ہلال نے سر نہیں اٹھایا۔ اسی سکون سے صفحے پر پنسل رگڑتی گئی۔ جانتی ہو میں نے ہمیشہ تمہیں کیا سمجھا تھا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، سیاہ پینٹ شرٹ پہنے، وہ الجھے الجھے بال لیے کھڑا تھا۔
ہلال گردن ترچھی کیے آنکھیں اس کاغذ پہ جمائے ہوئے تھی۔ ایک لائبلٹی۔ زیاد اسی ستون کے ساتھ دوسری طرف اکڑوں بیٹھ گیا اور ستون سے ٹیک لگا لی۔ اب اس کی ہلال کی طرف پشت تھی۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے ایک بوجھ تھی۔ زیاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوا کی ننھی ڈبی نکالی۔ ایک ایسا بوجھ جس کو میری ماں ساتھ لیے پھرتی تھی۔ اسے پیلی ڈبی کو اونچا اٹھا کے دیکھا۔ شفاف پلاسٹک کے پار سفید گولیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس بوجھ کے لیے مجھے ہمیشہ راستے کلیئر کرنے پڑتے تھے، پاسپورٹس، ویزے، امیگریشن، کیسے کیسے ہم تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ نے ڈبی کو اوپر نیچے ہلایا، گولیوں سے چھن چھن کی آواز آئی۔ میں سوچتا تھا کہ تمہیں اس روز مر جانا چاہیے تھا جب میں نے تمہیں چھت سے نیچے پھینکا تھا۔ ہلال نے جواب نہیں دیا، وہ گردن ترچھی کیے ہنوز کاغذ میں رنگ بھر رہی تھی۔ لیکن تم بچ گئیں، تم بہت ڈھیٹ تھیں۔ اس نے ٹک کی آواز کے ساتھ ڈبی کا ڈھکن کھولا۔ میں نے کئی موقعوں پہ تمہیں مارنے کا سوچا، تم میری ماں کا جنون تھی، مگر میں جانتا تھا کہ جو وہ تم سے چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس نے ڈبی ہتھیلی پر انڈیلی، بہت سی گولیاں باہر آ گئیں۔ اس نے انگوٹھے سے 3 گولیاں دبائیں اور باقی واپس ڈبی میں گرا دیں۔ لیکن آج پہلی دفعہ مجھے تمہارا کوئی استعمال دکھائی دیا ہے۔ زیاد نے بنا پانی کے گولیوں کو منہ میں رکھا، پھر آنکھیں بند کر کے ان کو نگل گیا، پھر ہلکا سا مسکرا کے گردن موڑی۔ وہ اسی طرح رنگ بھر رہی تھی۔ ہم اس راستے کے اختتام پر آن پہنچے ہیں ہلال، تمہاری قید ختم ہونے والی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آئی نو۔ اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ میں تمہیں مالا کے بدلے تمہارے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ وہ غور سے اس کا جھکا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہلال کا قلم رکا لیکن چہرہ نہیں اٹھایا۔ آئی نو۔ وہ واپس قلم چلانے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ ایک سرد سی لہر ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ کچھ تھا اس لڑکی کے بارے میں جو خوف زدہ کرتا تھا۔ اس نے اس کی ایک کڑاہی کو دیکھا جس میں ہتھکڑی بندھی تھی، پھر نگاہ اس کی کاپی تک گئی۔ زیاد نے چہرہ آگے کر کے اس کی کاپی میں جھانکا۔ وہ ایک لکڑی کا کمرہ بنا رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک گھنگریالے بالوں والی ننھی لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ جھکا تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس سے رخ موڑے ستون کے دوسری طرف آدمی کا لباس سیاہ تھا اور اس کا چہرہ بھیڑیے کے جیسا تھا۔ زیاد نے ایک دم کاپی اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ ہلال کو جھٹکا لگا، ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔ پینسل کی نوک اس کی انگلی پر لگ گئی لیکن زیاد سلطان نے نہیں دیکھا۔ اس نے کاپی کا صفحہ پھاڑا اور اس کے 2 پھر 4 پھر 8 ٹکڑے کر کے انہیں فضا میں اچھال دیا۔ میری اسکیچ بک واپس کرو۔ وہ اس کی جانب آنکھیں اٹھا کے گررائی، مٹھیاں بھینچ لیں، چہرہ سرخ ہوا۔ زیاد سلطان اٹھا اور اسکیچ بک دور اچھال دی۔ وہ ہال کے دوسرے کنارے پر جا گری۔ جاؤ اٹھا لو۔ اس نے طنز سے ایک نظر ہلال کی ہتھکڑی پہ ڈالی اور اس سے بندھی زنجیر پہ۔ وہ 3 میٹر لمبی تھی کیونکہ ٹوائلٹ 2 میٹر دور تھا۔ اس سے آگے تک وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دھپ دھپ اوپر چڑھتا گیا اور وہ مٹھیاں بھینچے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ گرم گرم آنسو گالوں پر لڑکنے لگے۔ ماہر بھائی، اس کے لبوں سے بے بس سی کڑاہ نکلی تھی۔ چند میل دور مالا کی کافی شاپ میں کونے والی کرسی میز پر بیٹھے ماہر فرید کے سینے میں درد کی ہوک اٹھی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے، ایئر پوڈز کانوں میں گھسائے، ہاتھ ہلاتے ہوئے اسکرین پہ نظر آتے اشخاص کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ چند کاغذ اور گرافک ٹیپ سامنے رکھا تھا۔ ماتھے پر بل تھے، چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ سیاہ ہڈی پہنے، جس کی ٹوپی پیچھے کو گری تھی، بکھرے بالوں اور بھری شیو کے ساتھ وہ قدرے الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور اسی وقت وہ سینے کا درد۔ اس نے بے اختیار ہاتھ دل کے مقام پر رکھا۔ عجیب سا درد تھا جس نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ روک دیا ہو۔ میں کچھ دیر بعد آتا ہوں، عجلت میں کہہ کے اس نے اسکرین فولڈ کر دی۔ ضبط سے لب بھینچے، سینے کو مسلتے دائیں بائیں دیکھا۔ اس صبح کافی شاپ ویران پڑی تھی، گو کہ چند ایک گاہک آ جا رہے تھے اور کاؤنٹر پر بارسٹا بھی موجود تھی، لیکن جب تک وہ نہیں آتی تھی ماہر کے لیے وہ جگہ ویران ہی رہتی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔
مال کی راہداری عبور کر کے باتھ رومز تک آیا۔ وہاں قطار میں 4-5 سنک لگے تھے جن کے پیچھے آئینے کی دیوار تھی۔ تازہ پھولوں کی مہک، زرد روشنیاں۔ اس نے جھک کے چہرے پر پانی ڈالا، پھر سر اٹھا کے اپنا عکس دیکھا۔ وہ ٹھیک تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن وہ درد، وہ ہنوز موجود تھا۔ جیسے ہلال کو کہیں درد ہوا ہو، جیسے وہ اسے بلا رہی ہو۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ماہر فرید نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کن پٹی کی رگ واضح ہونے لگی، وہ یہیں کہیں تھی، اس کے آس پاس، شاید اسی ملک میں، شاید کسی دوسرے ملک میں، اور اپنی تمام تر دولت اور اختیارات کے باوجود وہ ایک جادوگر کو تلاش نہیں کر سکا تھا۔ وہ واپس کافی شاپ تک آئے تو چہرے کے تاثرات مختلف تھے۔ لیپ ٹاپ کھولا اور کام کی تمام ونڈوز بند کیں۔ یہ کام جس کی وجہ سے وہ بار بار پاکستان نہیں جا سکتا تھا، یہ کام جس میں وہ بار بار الجھ جاتا تھا، اسے اس کام سے بریک چاہیے تھی۔ کانوں میں ایئرپوڈز واپس گھسائے اور ایک کال ملائی۔ ماتھے پر بل لیے، لب بھینچے، وہ اسکرین پہ جاتی گھنٹی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ کال اٹھا لی گئی اور ایک چہرہ دکھائی دیا۔ بوائے کٹ بالوں اور کانوں میں سانپ والے ڈائمنڈ ایئر رنگز پہنے، گہری لپسٹک اور سیاہ آئی شیڈو والی مسکراتی آنکھیں لیے کبیرہ سعدان اس کے سامنے تھیں۔ کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہو ماہر فرید؟ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈریسر مرر کے سامنے فون کھڑا کیا، اس سے بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جیولری اتار رہی تھی۔ ان کے ہاں رات تھی، وہ غالباً ابھی کسی پارٹی سے لوٹی تھیں۔ مجھے آلیان کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ آگے کو جھکا۔ جس کو میں اتنے برس سے نہیں ڈھونڈ سکی، اسے تم کیسے ڈھونڈ لو گے؟ مسکراتے ہوئے وہ بریسلٹ کھول رہی تھی۔ آواز میں سب کچھ تھا، طنز، ملال، ہوک۔ میری طرف دیکھیے مسز کبیرہ سعدان۔ ایئر رنگز کانوں سے نکالتے ہوئے انہوں نے اسکرین کو دیکھا۔ وہ ہڈی کی ٹوپی پیچھے گرائے، بڑھی شیو اور ماتھے پر بکھرے بالوں والا نوجوان سنجیدہ تھا۔ میری بہن یہیں کہیں ہے، میرے قریب۔ میں اسی درد سے گزر رہا ہوں جس سے آپ اتنے برس گزری ہیں۔ مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی اتر آئی تھی۔ کبیرہ نے دوسرا ایئر رنگ اتارتے ہوئے کی آواز نکالی۔ تمہاری بہن اب تک مر چکی ہوگی۔ آلیان زندہ ہے تو وہ کیوں مر چکی ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئیں، پھر مرسلر واٹر کے وائپس کا پیکٹ کھولا اور ایک وائپ نکالا۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آنکھیں بند کر کے وائپ ایک آنکھ پر رکھ دیا۔ وہ مسکارے کو گھولنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ آلیان آپ کو کسی دعا سے ملا ہے، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بتا سکتی، کچھ باتیں راز ہی رہنی چاہیے۔ وہ بند آنکھ پر وائپ رکھے بولیں۔ ماہر نے بہت ضبط سے پہلو بدلا۔ اس کی کہانی کے تمام کردار اس سے بہت فاصلے پر تھے۔ وہ ان کے پاس جا کے ان کی کن پٹی پر پستول رکھ کے ان سے اپنی مرضی کا جواب نہیں اگلوا سکتا تھا۔ پلیز مسز کبیرہ، اس نے آواز کو بدقت نرم رکھا، زندگی میں کبھی آپ کو بھی مجھ سے کام پڑ سکتا ہے۔ میں ماہر فرید ہوں، میں احسان کرنے والوں کو نہیں بھولا کرتا۔ انہوں نے دھیرے سے وائپ ہٹایا۔ آنکھ مسکارے اور آئی شیڈو سے صاف تھی اور وائپ سیاہ پڑ چکا تھا۔ دوسری آنکھ ویسی ہی تھی۔ وہ مختلف آنکھیں ایک ساتھ عجیب سی لگ رہی تھیں۔ ہماری ایک رشتہ دار تھی، ایک غریب رشتہ دار۔ وہ ایک زمانے میں کسی کی نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ اب وہ دوسری آنکھ پر نیا وائپ رکھ کے دبائے ہوئے تھیں۔ وہ ایک پیر مرید صاحب کی مریدن تھی۔ میں نے ان پیر صاحب کے پاس جا کے دعا کروائی تھی کہ میری شادی سعدان سے ہو جائے، لیکن وہ جادوگر نہ تھا، ایک نیک آدمی تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ نام کیا تھا اس کا؟ وہ بنا سانس لیتے پوچھتا گیا۔ ان کی دونوں آنکھیں صاف ہو چکی تھیں اور اب وہ باقی سنگھار کو اتار رہی تھیں۔ لوگ اس کو سرکار کہتے تھے۔ وہ جہاں تھا سناٹے میں رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ساری شاپ، سارا مال خاموش ہو گیا۔ سرکار؟ وہ بڑبڑایا، سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی۔ وہ مر چکا ہے، کئی برس پہلے، آلیان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ مر چکا ہے؟ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ آہ ماہر فرید! کبیرہ بیگم طرز سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ اب ان کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔
میں نے بہت لوگوں پہ جادو کروائے ہیں اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. میں نے طلاقیں بھی کروائی ہیں اور رشتے بھی، لیکن وہ آدمی اللہ کا نیک بزرگ تھا. اس نے عمل یا جادو نہیں کیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی تھی. دعا کے پیسے دیے تھے آپ نے؟ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹی. ہاں وہ تو عطیہ ہوتا ہے، دینا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مانگا نہیں تھا. پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اس نے دعا ہی کی تھی یا کچھ اور؟ وہ نیک بزرگ تھے. اور کسی کا دل اندر سے چیر کے دیکھا ہے آپ نے کبیرہ بیگم؟ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکیں. وہ کہاں رہتا تھا؟ اس کے آستانے پر اب تو کوئی ہوگا، اس کی گدی کسی نے سنبھالی ہوگی، کوئی شاگرد، کوئی مرید جس نے اس کا نام اپنا لیا ہوگا. میں نہیں جانتی، میں کبھی دوبارہ وہاں نہیں گئی. انہوں نے شانے اچکا دیے. اب وہ انگوٹھیاں ایک ایک کر کے اتار رہی تھیں. وہ رشتہ دار جس کے ذریعے آپ اس تک گئی تھیں، وہ کون تھی؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، نہ بتاؤں گی. وہ نیک لوگ ہیں اور مجھے نیک لوگوں سے ڈر لگتا ہے. پھر مسکرا کے 4 انگلیاں ہلا دیں. بائے بائے. اور اسکرین سیاہ ہو گئی. اس نے اف کہہ کے مٹھی بھینچ لی. سینے کا درد اب انکا ہو چکا تھا، لیکن بے بسی بڑھ گئی تھی. لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی تو سامنے دیوار پر لگے شیلف میں موجود شیلڈن دکھائی دیا. سفید گملے کے نیچے سے کچھ جھانک رہا تھا. وہ چونکا، پھر تیزی سے اٹھ کے اس طرف آیا. 2 انگلیوں سے گملے کے نیچے رکھا نوٹ نکالا. مالا کی لکھائی میں تحریر تھا. سارے شہر کی کافی شاپس ختم ہو گئی ہیں جو تم روز یہاں چلے آتے ہو. وہ دھیرے سے مسکرایا. تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. جیب سے قلم نکال کے اس کاغذ کی پشت پہ کچھ لکھا اور اسے گملے تلے رکھ دیا. 5 منٹ گزرے تھے کہ مخصوص قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ اس کے آنے سے پہلے باخبر ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آ رہی ہے. وہ سر جھکائے واپس کام کرتا رہا یہاں تک کہ چاپ قریب آ گئی. ساتھ ہی اس کا گڈ مارننگ سنائی دیا. وہ اس سے نہیں کہہ رہی تھی، وہ اندر آتے ساتھ ہی سب کو گڈ مارننگ کہا کرتی تھی. ماہر نے نگاہ اٹھا کے دیکھا. ایپرن ایک بازو پر دوہرا کر کے ڈالے. وہ مسکرا کے سب کا حال احوال پوچھتی کاؤنٹر تک آ رہی تھی. بالوں کو فرینچ چوٹی میں باندھے وہ تازہ دم لگ رہی تھی. اس کی میز کے قریب لمحے بھر کو رکی. آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. سوالیہ آبرو اٹھایا جیسے وہی پوچھ رہی ہو جو نوٹ پر تحریر تھا. ماہر نے بیٹھے بیٹھے شانے اچکا دیے اور آبرو سے اپنے کافی کے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا. مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کی طرف چلی گئی. وہ اپنی چیزیں رکھ چکی اور ایپرن اور کیپ پہن چکی تو وہ اٹھ کے کاؤنٹر تک آیا. دونوں کونیاں سیاہ ماربل ٹاپ پر رکھے آگے کو جھکے. سادگی سے اپنا آرڈر دہرایا. 1 ڈارک روسٹ میڈم، 1 ملک نو شوگر. سر جھکائے دراز میں کچھ سیٹ کرتی مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا. پھر سر جھٹک کے کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگی. میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی، اچھی تھی. سر جھکائے اس نے مسکراہٹ ضبط کی. ویڈیو کے نیچے کمنٹس نہیں دیکھے؟ وہ اچھے نہیں تھے. وہ سارا راستہ ان کو پڑھتی آئی تھی. گالیاں، بددعائیں، صلواتیں. لوگوں نے اسے بری طرح سے رگڑ دیا تھا، جیسے وہ اس فوٹوگرافر کو جو عورتوں کی ذہنی صحت کے ساتھ کھیل رہی تھی ہر بری بات کہہ چکے تھے جو ڈکشنری میں موجود تھی. کومنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ کومنٹ کرنے والے لوگ فارغ ہوتے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے آ کے یہی بات کہہ سکیں. کارڈ یا کیش؟ اس نے نگاہ اٹھا کے پوچھا. وہ سنجیدہ لگ رہی تھی. کارڈ. اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. والیٹ سے کارڈ نکال کے سامنے کیا. وہ ہلال کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے لیے بھی نہیں. مالا نے خاموشی سے کارڈ مشین اس کے سامنے کر دی. ماہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کارڈ اس پر رکھا. ٹوں کی آواز آئی. پلیز مالا، اس پر بھروسہ کر کے اسے کوئی ڈیل مت کرنا. اغوا کے بچے کو کوئی نہیں چھوڑتا. تمہیں رسید چاہیے؟ بے تاثر آنکھوں کے ساتھ پوچھا. ماہر فرید کے ماتھے پر بل پڑ گئے. نہیں، مجھے انوائرمنٹ کا بہت احساس ہے. اسے غصہ آ رہا تھا. مالا نے شانے اچکا دیے اور رسید پرنٹ کیے بنا کاؤنٹر پر آگے کی طرف چلتی گئی جہاں کافی بنانے کی مشینیں، بلینڈرز اور جگز وغیرہ پڑے تھے. دوسری بارسٹہ پیچھے شیلف میں رکھی چیزیں درست کر رہی تھی. ماہر کی کافی اسے ہی بنانی تھی. تم ہلال کے لیے اپنی زندگی کا سودا نہیں کر سکتی. وہ بھی کاؤنٹر پر اسی طرف چلتا آیا جہاں وہ کھڑی تھی. ان کے درمیان اب بھی مشینوں اور سرپ کی بوتلوں کی بار تھی. تم پھر مجھے بتا رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ مالا نے پلاسٹک کپ ایک مشین کے نیچے کیا اور بٹن دبایا. گرم بھوری دال اندر گرنے لگی. کیونکہ وہ تمہیں مار دے گا.
ساری دنیا ایک لمحے کے لیے جیسے ساکن ہو گئی. وہ ماہر کی طرف پشت کر کے کھڑی مشین سے کافی نکال رہی تھی. وہ اس کے ہاتھ دیکھ سکتا تھا، وہ کپ کپائے تھے. وہ مجھے کبھی نہیں مارے گا. اگلے ہی لمحے وہ اسی سکون سے مڑی اور چہرے جھکائے اس کا کپ اپنے سامنے رکھا. وہ آدمی ایک ذہنی مریض ہے مالا. جس دن اسے موقع ملا وہ تمہیں مار دے گا. اس کے لہجے میں فکر مندی تھی. کریم ڈالتے اس کے ہاتھ پھر سے لرزے، لیکن اس نے ٹھک سے ڈھکن بند کیا اور آواز کے ساتھ کپ اس کے سامنے رکھا. 1 ڈارک روسٹ، 1 کریم، نو شوگر. وہ اب اسے دبے دبے غصے سے دیکھ رہی تھی. چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جار دے گا. اوہ سوری، میں نے غلط پڑھا ہے. چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. وہ تمہیں مار دے گا. کپ اٹھاتے ہوئے ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہا تھا. وہ پلٹ گئی اور کوئی ایسا کام کرنے لگی جو اس وقت ضروری نہیں تھا. وہ واپس اپنی میز پہ آن بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول دیا، البتہ ذہن وہیں الجھا تھا. وہ کھنکیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر آ کے کھڑی ہوئی تھی. پھر کچھ سوچ کے فون نکال کے کسی کو نمبر ملانے لگی. پھر جھنجھلا کے فون کان سے ہٹایا اور دائیں بائیں دیکھا. چند لمحے دست بضب سے کھڑی رہی، پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کے اس کی طرف آئی. اپنا فون دو، رخائی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا. ماہر فرید نے بہت حیرت سے چہرہ اٹھایا. کشمالہ مبین کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ پیکج ختم ہو گیا ہے میرا، ماہی کو کال کرنی ہے، ضروری ہے. اس نے مسکرا کے موبائل ان لاک کیا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ اسے انہی نظروں سے گھورتی ہوئی فون لیے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی. وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ بار بار ایک نمبر ملا رہی ہے، لیکن شاید رابطہ نہیں ہو سکا. چند لمحے بعد اس نے فون واپس اس کی میز پر رکھا. ہمیشہ کی طرح ماہر فرید کے ہونے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی لہجے میں کہہ کے وہ مڑنے لگی تھی جب وہ بول اٹھا. وہ ہلال کو کبھی زندہ واپس نہیں کرے گا. وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی. وہ کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس لمحے ہلال مجھے ملی. سر جھکائے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سمیٹنے لگا. میں پولیس کے پاس جاؤں گا. میں ہلال سے ہر اس شخص کی شناخت کرواؤں گا جو اس جرم میں ملوث، اور میں ہر اس شخص کو جیل میں بھیجوں گا مالا. اس نے تمام چیزیں بیگ پیک میں رکھی، اسے کندھوں پر پہنا اور کافی کا گرم کپ ہاتھ میں اٹھایا. پھر اس کو دیکھا جو سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی. وہ ابھی تک اپنے جرم کا کوئی نشان چھوڑے بغیر زندگی گزارتا آ رہا ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی سزا اسے جیل کی صورت میں ملے. وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے گا، تمہیں واپس کرنے کے لیے بھی نہیں. سنجیدگی سے کہہ کے کافی کپ لیے وہ آگے بڑھ گیا. وہ واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھی، لیکن ٹھہر گئی. کچھ سوچ کے شیلف میں رکھے شیلڈن تک آئی. گملے کے نیچے سے نوٹ نکالا. ایک طرف اس کا اپنا پیغام تحریر تھا. کیا سارے شہر کی کافی شاپس ختم ہو گئی ہیں جو تم روز یہاں چلے آتے ہو؟ مالا نے نوٹ پلٹایا. پشت پر لکھا تھا، حالانکہ تم ہمیشہ میری ڈارک روسٹ میں 2 شوگر ایکسٹرا ڈالتی ہو. وہ مسکرا دی. وہ کندھے اچکا کے نوٹ مروڑ کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا. مال کی راہداری میں آگے بڑھتے ماہر فرید نے کافی کپ سے گھون بھرا. وہ میٹھی تھی ہمیشہ کی طرح. افسوس سے سر جھٹک کے کپ کو قریب رکھے ٹریش کین میں اچھالا اور ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ موبائل بجنے لگا. شاید ماں ہی کر رہی تھی. اس نے مسڈ کال اب دیکھی ہوگی، لیکن موبائل نکالا تو مالک کا نام جگمگا رہا تھا. کچھ معلوم ہوا؟ اس نے تیزی سے موبائل کان سے لگایا. ہاں، زیاد کی ماں کس ہسپتال میں ہے یہ معلوم ہو گیا ہے. بالآخر اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اتر آئی. اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. زیاد کی ماں کے ہسپتال جانے سے قبل وہ اپارٹمنٹ واپس آیا. لباس تبدیل کیا. سیاہ پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنی، اوپر سیاہ کوٹ، بال جیل لگا کے سمیٹے. اب وہ اس انٹرپرینر کے بجائے جو کافی شاپ سے کام کرتا تھا ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جو ہسپتال کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا تھا. پھول اس نے راستے سے لے لیے تھے اور نگینہ سلطان کا روم نمبر اس کو ریسیپشن سے بآسانی معلوم ہو گیا تھا. وہ ایک سفید اور روشن کوریڈور تھا، وہاں پرائیویٹ رومز تھے. اس نے اس تعجب سے دائیں بائیں دیکھا. یہ کافی مہنگا ہسپتال تھا. زیاد کے پاس اتنا پیسہ تھا کیا؟ انٹرسٹنگ. ایک کمرے کے سامنے رک کے اس نے دستک دی. یس، نسوانی آواز سنائی دی. اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا. وہ عام دھاتی ہینڈلز کی نسبت گرم تھا، یہ شاید اسے محسوس ہوا تھا. ہینڈل گھمائے تو دروازہ کھلتا چلا گیا. بستر پر ایک نالیوں میں جکڑی بوڑھی عورت آنکھیں موندے سو رہی تھی. آکسیجن ماسک، نالیاں، مشینوں کی بپ بپ. سامنے کاؤچ پر ایک دوسری عورت بیٹھی تھی، موٹی چوٹی
ادھر شادہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بھی اس کو شادہ ہی پڑھنے لگی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ایک فلو کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو جو ایک دم لفظ سامنے آتے تو وہ اسی میں نکل جاتے۔ سادہ شلوار قمیص، بڑے بڑے جسم والی سانولی رنگت، کالی آنکھیں، گھنے آبرو۔ اس نے عام سے انداز میں نگاہ اٹھا کے چوکھٹ میں کھڑے ماہر فرید کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کے اٹھی۔ جی؟ اس کی رنگت اتنی تیزی سے بدلی جتنی تیزی سے برف باری بھی سبزہ زار کو سفید نہیں کرتی۔ ہونٹ کھل گئے، پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ چوکھٹ میں کھڑے ماہر فرید کے چہرے پر ایک معذرت خواہ سا تاثر ابھرا۔ آپ نگینہ سلطان کی کیئر ٹیکر ہیں غالباً؟ وہ اردو میں پوچھ رہا تھا، مہذب، شائستہ۔ اندرانی نے بنا پلکیں جھپکائے آس پاس میں سر ہلایا۔ کیسی ہیں مسز سلطان؟ ماہر نے افسوس بھری نگاہ ان پہ ڈالی۔ اندرانی نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ وہ سیدھی لیٹی تھی، آنکھیں بند کیے، دونوں بازو گاؤن سے باہر تھے۔ جو رخ ماہر کی طرف تھا وہ بازو صاف تھا، قابل کا نشان دوسری طرف تھا۔ اندرانی بوجھل قدموں سے چلتی تیزی سے دوسری طرف آن ٹھہری۔ ٹھیک ہے، لحاف ٹھیک کرتے ہوئے جھکی اور ان کے بازو کو ڈھانک دیا۔ نشان چھپ گیا۔ ارے ایک تو مجھے اس دن کی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے نا، مطلب میں اس دن کا ویٹ کر رہی ہوں جب ماہر فرید کو پتہ چلے گا کہ یہ بوڑھی عورت ہے اصل میں جادو کرنی، بار بار بچ جاتی ہے اس سے۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے وہ کھنکارا۔ زیاد سے ملنا ہے۔ وہ اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ اندرانی کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا جو وہ جھکائی ہوئی تھی، جیسے اسے نگاہیں چرا رہی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ پتہ نہیں۔ اندرانی کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ لحاف درست کر کے وہ ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی، ڈرتے ڈرتے ماہر کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وہ پتلیاں سکوڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زیاد کو کال کرو، اسے کہو اس سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں تحکم در آیا۔ اوکے اوکے۔ اس نے تیزی سے سر ہلایا، پھر موبائل نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو وہ کھٹکا۔ وہ اتنی پریشان کیوں تھی؟ اور شاید خوف زدہ بھی۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے وہ انہی ہراساں نظروں سے ماہر کو دیکھے گئی۔ اسپیکر آن تھا۔ دوسری طرف وائس میل کا میسج سنائی دینے لگا۔ جیسے ہی ٹون بجی وہ میسج ریکارڈ کرنے لگی۔ زیاد صاحب، ہسپتال آ جائیں، تھوک نکلا۔ ماہر فرید آپ سے ملنے آیا ہے۔ ماہر نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ وہ اس کا نام جانتی تھی؟ وہ اس کو جانتی تھی۔ میں نے پیغام ریکارڈ کروایا ہے، اب آپ جائیں پلیز۔ وہ اسی گھبراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ مریض ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا بی بی، میں باہر بیٹھا ہوں۔ زیاد کو ہر چند منٹ بعد کال کرو اور اسے بتاؤ کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ بلکہ موبائل نکال کے اسکرین روشن کی، مجھے اس کا نمبر لکھواؤ۔ وہ اٹک اٹک کے نمبر بتانے لگی۔ نمبر محفوظ کر کے اس نے کال کا بٹن دبایا۔ وہی وائس میل۔ باہر نکلنے سے پہلے ماہر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کمرے کو گردن گھما کے دیکھا۔ دائیں بائیں، اوپر نیچے، کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں، کچھ تھا جو اس نے سر جھٹکا۔ زیاد سلطان جادو میں ملوث تھا، اس کے اثرات یقیناً اس کے گھر والوں تک آئے ہوں گے۔ وہ باہر نکل گیا۔ اندرانی خوف سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا چہرہ نیم تاریک سا دکھائی دے رہا تھا۔ باہر اس سے زیادہ تاریکی تھی، ایک خاموش پر اسرار رات۔ مالا نے ایک نظر اپنے لباس کو دیکھا۔ نیلا اور سبز ٹائی اینڈ ڈائی، لمبا فراک نما میکسی، کلائی سے آستین تنگ تھے اور ان پر گول گول بٹن لگے تھے۔ گردن میں فاختہ والا نیکلیس تھا۔ بال اونچی پونی میں باندھے تھے۔ کانوں میں ٹاپس پہنے، ہلکا میک اپ کیے۔ وہ اب ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ پھر پونی کو ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ نیچے تک لائی، اسے چھوڑ دیا۔ وہ دائیں بائیں جھول کے ساخت ہو گئی۔ مالا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ درست کرنے جا رہی تھی؟ کیا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا؟ اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے تھوک نکلا۔ پھر پرس کا اسٹریپ کندھے پر پہنا، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ پھر وہ اپنے بیڈ تک آئی، تمام چیزوں کی ترتیب جوڑی، موبائل پرس میں رکھا، ایک کیبن سائز ٹرالی بیگ کا ہینڈل پکڑا اور اسے اپنے ساتھ چلاتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر ٹھنڈی ہوا تھی۔ اس کے بال پیچھے گھومنے لگے۔ دور پارکنگ ایریا میں وہ ایک سیاہ کار دیکھ سکتی تھی۔ اسے ٹیک لگائے زیاد سلطان کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا اب اسے اس شخص سے ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ غلط تھی، اسے ڈر لگتا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔
وہ جو کڑاہی پر بندی گھڑی دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کے سیدھا ہوا. وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ رکی. بیگ کے ٹائرز کی زمین پر رگڑنے کی آواز بھی رک گئی. تاریک رات میں وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. تم واقعی آ گئیں؟ وہ جیسے بے یقین تھا. میں نے اپنے حصے کا وعدہ پورا کیا ہے زیاد، اب تم اپنے حصے کا کرو. وہ سنجیدہ تھی، پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی اور آنکھیں بے تاثر تھیں. زیاد نے آس پاس میں سر ہلایا. میں تمہیں ہلال کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوں. کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر کے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی. بہت سا تھوک نکلا. اور اس کے بعد کشمالہ؟ وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہا تھا. وہی جو میں نے کہا تھا. تم ہلال کو ماہر کے اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ آؤ گے. میں پاسپورٹ ساتھ لائی ہوں. ہم دونوں اگلی فلائٹ سے یہاں سے پاکستان چلے جائیں گے اور تھوک نکلا. میں خلا کا کیس واپس لے لوں گی. وہ چند لمحے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اسے دیکھتا رہا، پھر بازو بڑھایا. تمہارا فون؟ مالا کے آبرو اکٹھے ہوئے. میرا فون کیوں؟ دل بری طرح دھڑکا. تمہارا فون ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا. کہا نا تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں. ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، لیکن اس نے پرس سے فون نکالا اور زیاد کی طرف بڑھایا. زیاد نے فون پاور آف کیا اور اگلے ہی لمحے اسے قریب رکھے ٹریش کین میں اچھال دیا. اس کا منہ کھل گیا. زیاد، یہ میرا فون تھا. میں تمہیں نیا لے دوں گا. تمہارا ڈیٹا ہمیشہ کلاؤڈ سے بیک اپ ہوتا ہے. پھر اس نے غور سے مالا کو دیکھا. اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے چلو. وہ کار کے دروازے کی طرف بڑھی. ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کپا رہے تھے. تم خوف زدہ ہو مجھ سے، اس آدمی سے جو تم سے محبت کرتا ہے. وہ دھیرے سے بولا، اس کی آواز زخمی تھی. لیکن تم ماہر کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہو. مالا نے گہری سانس لی اور پلٹ کے اسے دیکھا. میں اس کو اتنا ہی ناپسند کرتی ہوں جتنا تمہیں. تم دونوں دھوکے باز اور مینیپولیٹو ہو. میں یہ صرف ہلال کے لیے کر رہی ہوں. زیاد کو شاید ان الفاظ کی توقع نہ تھی. اس کا چہرہ تاریک ہو گیا. میں تمہارے ساتھ واپس جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کروں گی زیاد، بلکہ جیسے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی. اور تمہارے باپ کی طرح میرے دل میں بھی تمہاری نفرت بڑھتی جائے گی زیاد. کوئی بھی چیز اس نفرت کو کم نہیں کر سکے گی. تم تیار ہو اس چیز کے لیے؟ زیاد نے ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی اور ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا. کار میں بیٹھنے سے پہلے کشمالہ مبین پلٹی اور اپنے پیچھے دیکھا. اپارٹمنٹ بلڈنگ سامنے کھڑی تھی. وہ ابھی بھی بھاگ کے اندر جا سکتی تھی. وہ پولیس کو بلا سکتی تھی، لیکن نہیں. ہلال کو اس آدمی کی قید سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا. وہ کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا. اسے لگا جیسے زندگی کا ایک در بند ہو گیا ہو. اس نے سیٹ بیلٹ پہنی. عجیب گھٹن سی محسوس ہوئی. سامنے تاریک سڑک تھی. ساری دنیا سو رہی تھی. زیاد نے کار کی ہیڈ لائٹس روشن کی اور اسے سڑک پہ ڈال دیا. مالا نے دونوں ہاتھ باہم پھنسائے گود میں رکھ لیے. وہ ابھی تک کپا رہے تھے. ہسپتال کے کوریڈور میں بنا دروازہ کھلا اور اندرانی نگینہ بیگم کے کمرے سے باہر آتی دکھائی دی. اگلے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گئی. ماہر فرید سامنے بیٹھا تھا، خالی کرسیوں کے عین درمیان میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے. وہ بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلے دانوں والی تسبیح تھی. اسے دیکھتے ہی اس نے وہ جیب میں ڈال دی. آپ ابھی یہیں ہیں؟ اندرانی کا چہرہ سفید پڑا. زیاد کب آ رہا ہے؟ وہ غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. دور کہیں، جیسے کسی کنویں سے. وہ سرگوشیاں اٹھتی سنائی دینے لگیں. وہ اس کے آس پاس تھے. وہ بھنبھنا رہے تھے. وہ اس بھنبھناہٹ کو پہچانتا تھا. ہلکا سا سر جھٹکا. اسے ان کو نظر انداز کرنا تھا. وہ نہیں آئیں گے، ان کا نمبر آف جا رہا ہے. وہ دروازے پہ کھڑی تھی. سفید قمیص اور چوڑی دار پاجامہ. سیاہ بالوں کی چوٹی، انگلیاں مروڑتی، کالی بڑی بڑی آنکھیں جن میں عجیب سا ہراس تھا. تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا. میں
وہ سنا تھا کہیں۔ اندرانی پلک نہیں جھپک پا رہی تھی، وہ قریب آئے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی گئی، نگاہیں ماہر فرید کے چہرے پہ جمی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اندرانی، اس نے نامحسوس انداز میں بائیں کوہنی سے اوپر دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ کب سے ہو زیاد کی ماں کے ساتھ؟ وہ اس کے عین سر پر پہنچا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی اندرانی کا اگلا سانس 2 بڑھ ہو گیا۔ بہت بہت برس ہو گئے ہیں، مجھے جانا ہے جی۔ وہ دھیرے دھیرے بازو مسل رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا جیسے اس کی روح حلق میں اٹکی تھی۔ زیاد سے کہو مجھ سے بات کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آبرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ اندرانی نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب وہ زور زور سے بازو مسل رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، 2 قدم 3 قدم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا، اندرانی کا بازو سہلاتا ہاتھ ڈھیلا پڑ رہا تھا، شاید اس کا درد کم ہو رہا تھا۔ پھر اس کا جیسے سانس بحال ہونے لگا، وہ تیزی سے واپس اندر غائب ہو گئی۔ مالک، مجھے ایک معلومات چاہیے۔ وہ موبائل کان سے لگائے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے اس وقت یہاں کیا وقت بجا ہے؟ مالک فرید کی گڑاتی آواز سنائی دی۔ اندرانی، نگینہ سلطان کی ملازمہ، اس کی گڑاہٹ نظر انداز کر کے وہ کہہ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ تم مجھے معلوم کر کے دو کہ نگینہ سلطان کے ساتھ کس نے لاہور سے وینکوور کا سفر کیا ہے۔ اس کا پاسپورٹ چاہیے مجھے تاکہ ہم اس کے بارے میں مزید جان سکیں۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، پھر سیٹ بیلٹ پہنی اور چند لمحے وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مالا، اسے مالے سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ اس گھر کی بہو رہی تھی، وہ جانتی ہوگی کہ یہ بنگالی عورت کون تھی، کہیں وہ کسی جادو وغیرہ کے معاملات میں ملوث تو نہیں۔ زیاد کی ماں ایک بیمار اور بے ضرر عورت تھی، لیکن یہ اندرانی، کچھ تھا اس کے بارے میں، کچھ غلط تھا۔ مالا کا نمبر بند جا رہا تھا، اس نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت مال بند نہیں ہوا ہوگا، وہ شاپ پہ ہوگی۔ کافی شاپ میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں اس شناسا چہرے کی تلاش میں کاؤنٹر تک دوڑیں، دائیں بائیں وہ وہاں نہیں تھی۔ کان میں بالی پہنے فربا سا بارستہ وہیں کھڑا تھا، اسے دیکھ کے شناسائی سے مسکرایا تک نہیں۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر تک آیا۔ مالا کہاں ہے؟ وہ تو دوپہر میں چلی گئی، ایک دم سے کام چھوڑ کے۔ ابھی اس کی جگہ میں شفٹ کر رہا ہوں کیونکہ مادام کا فون آف ہے۔ اس کا موڈ خراب تھا، غصے سے بتایا اور زور سے بلینڈر کا بٹن دبایا۔ زوں زوں اتنی اونچی ہوئی کہ وہ اگلا سوال نہیں پوچھ سکا۔ مالا کا نمبر ملاتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی تک آیا، چہرے پر الجھن تھی۔ مالا کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ بلڈنگ معلوم تھی، اپارٹمنٹ نمبر نہیں، لیکن ایک شخص کو معلوم ہوگا۔ ماہر بے، لانگ ٹائم۔ ماہر کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ میں تم سے کیچ اپ بعد میں کروں گا۔ مالا کہاں ہے؟ مال میں ہوگی۔ ماہر کے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ مصروف لگ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ ٹھیک ہوگی، وہ یقیناً ٹھیک ہوگی، وہ ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی ہمارے پاس چلی ہوئی ایک آئے نا۔ وہ اسے اپنے گھر مدعو کر رہی تھی، وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز کے باعث وہ سن نہیں پا رہا تھا، اور تب بھی کچھ تھا جو اس کی آنکھ میں کھٹکا۔ شیلڈن کے سفید گملے تلے رکھا ایک نوٹ کا کنارہ۔ ماہی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ فون نیچے کرتے ہوئے تیزی سے اس طرف آیا۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ اس نے گملہ ہٹایا، ایک نیا نکول نوٹ اس کے نیچے چپکا تھا۔ ماہر نے نوٹ نکال کے روشنی کی طرف اٹھایا۔ وہاں 2 الفاظ تحریر تھے، فائنڈ می۔ ساری دنیا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس اونچے پردوں والے لیونگ روم میں صبح کی روشنی ابھی ٹھیک سے داخل نہیں ہوئی تھی۔ مالک فرید اپنے کمرے سے نکلے تو ایک ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، یہ ان کی واک کا وقت تھا، لیکن دروازے کی طرف جانے کی بجائے وہ لیونگ روم کی ایک ونگ چیئر پر آن بیٹھے، بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر جھانکا۔ میں آ جاؤں؟ وہ ٹیب اٹھائے، رف سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ان کا سیکریٹری تھا۔ مالک فرید نے ناپسندیدگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا، وہ قدرے شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، ابھی آفس جانے میں وقت تھا تو میں تیار نہیں ہو سکا۔ وہ نادم سا سامنے آیا، پھر ٹیب اسکرین ان کے سامنے کی۔ نگینہ سلطان نے میڈیکل ویزا پہ 2 لوگوں کے ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اس نے رخ کے وقفہ دیا، آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے وہ کچھ ایسا جانتا تھا جس سے مالک فرید لا علم تھے۔ 2 لوگ؟ مالک فرید نے انگلیوں پر گنا۔ زیاد اور کیئر ٹیکر اندرانی؟ نہیں، زیاد سلطان کینیڈا میں نہیں ہے۔ پھر جلدی سے وضاحت کی۔ یعنی اپنے پاسپورٹ کے مطابق وہ سعودی عرب سے پاکستان چلا گیا تھا اور وہیں ہے۔ مطلب اس نے کسی جعلی پاسپورٹ پر سفر کیا ہے؟ ویری گڈ، اس کے اوپر کیس بنتا ہے۔
پھر وہ چونکے اگر تیسرا فرد زیاد نہیں ہے تو کون ہے؟ سیکریٹری نے ٹیب کی اسکرین ان کے سامنے کی. ایک 11 سال کی بچی، ہلال سلطان. عبد المالک فرید نے کرنٹ کھا کے ٹیب تھاما. سامنے ایک پاسپورٹ پکچر کھلی تھی. ان کی نگاہیں پلک جھپکنا بھول گئیں. وہ تصویر تازہ تھی، وہ بڑی لگ رہی تھی. وہ اس لڑکی سے بڑی لگ رہی تھی جسے انہوں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، اور وہ مسکرا رہی تھی. وہ زندہ ہے. اس کا سانس دھیرے سے بحال ہوا. ان کا وہ درست کہتا تھا، ایک آہ سی بھری. اتنے برس سے ماہر فرید درست کہہ رہا تھا. وہ واقعی زندہ تھی. ان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری. پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. گڈ جاب. شاید اس لڑکے کے کیریئر کے دوران وہ پہلا موقع تھا جب مالک فرید نے مسکرا کے اسے یہ تو الفاظ کہے تھے، لیکن وہ نہیں مسکرا سکا. اسے ابھی انہیں کچھ اور بھی بتانا تھا. اس سے تھوک نکلا. سر، بہت ہمت سے الفاظ مجتمع کیے. یہ گورنمنٹ ایشوڈ پاسپورٹ ہے. وہ غور سے زوم کر کے ہلال کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے. یعنی زیاد سلطان نے کسی سرکاری اہلکار کے ساتھ مل کے ہلال کا پاسپورٹ حال ہی میں بنوایا ہے. سر، اس نے اپنی ماں کا میڈیکل ویزا ایشو کروایا ہوگا، اسی لیے ہلال کو اپنی بہن ظاہر کیا. ایک بوڑھی عورت کے علاج کے لیے اس کی کیئر ٹیکر اور بیٹی کو ویزا مل جانا آسان تھا. ویری انٹرسٹنگ. سر، اس کی آواز بلند ہوئی. انہوں نے چونک کر اسے دیکھا. کچھ ہے جو آپ کو جاننا چاہیے. اگلے الفاظ کہنا اس کے لیے بہت دشوار تھا. مالک فرید نے ٹیب ایک طرف رکھ دیا، پھر گردن اٹھا کے اسے دیکھے گئے. وہ بولتا گیا اور اس نوجوان کے ہلتے ہونٹ دیکھتے گئے. مالک فرید اس روز صبح کی واک پر نہیں گئے. وہ آفس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. وہ کافی دیر اسی صوفے پر بیٹھے رہے. مٹھی ہونٹوں پر جمائے وہ چپ چاپ کھڑکی سے طلوع ہوتے سورج کو دیکھے گئے. سیکریٹری بیدم سادے سامنے بیٹھا رہا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے. پھر وہ کھنکارے. وہ چونک کر سیدھا ہوا. مالک فرید فون نکال کے ملا رہے تھے کال. تم درست کہہ رہے تھے ماہر. وہ بولے تو ان کی آواز شکستہ تھی. اندرانی کی تلاش میں ہمیں کچھ اور مل گیا ہے. نگینہ اور اندرانی کے ساتھ ہلال نے بھی سفر کیا ہے. اس کا پاسپورٹ ریکارڈ پہ ہے. اس کی تصویر تازہ ہے. وہ زندہ ہے ماہر، اور وہ کینیڈا میں ہے. دوسری طرف سے کچھ سن کے انہوں نے سر نفی میں ہلایا. نہیں، زیاد ساتھ نہیں تھا. وہ کسی دوسرے پاسپورٹ پر کینیڈا آیا ہے. ہاں بالکل. سر اوپر نیچے ہلایا. اس کو آئیڈینٹی تھیفٹ میں پکڑنا مشکل نہیں ہوگا. ہاں، تم پولیس کو اطلاع کر دو. انہوں نے فون رکھ دیا. سیکریٹری منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا. آپ نے اسے نہیں بتایا؟ اسے تعجب ہوا. مالک فرید نے تھکی ہوئی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا. کیا مرنے والے کو وقت سے پہلے موت دینا ضروری ہے؟ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اٹھ گئے. انہیں آفس پہنچنا تھا. کار طویل سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی. وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی. اب قدرے پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا. ایک طرف سمندر، دوسری طرف پہاڑ. درمیان میں ایک جگہ زیاد نے کار روکی. سڑک کنارے ایک نیلی SUV رکی کھڑی تھی. ہم باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ باہر نکلا اور اسے پیروی کا کہا تو وہ چونک گئی. کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا. اس نے لب بینچ لیا اور باہر نکلی. لیکن میرا سامان اس کار میں ہے. وہ آ جائے گا. اس نے ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا. مالا چپ چاپ آگے بڑھ گئی. اس نیلی SUV میں جب وہ دونوں بیٹھ گئی تو زیاد نے اسے سڑک پر ڈال دیا. مسافت ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قدرے توقف سے اس نے گردن زیاد کی طرف موڑی. وہ بالکل خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے. ایک نظر اسے دیکھا. اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا. تم جانتی ہو کہ میں ایک قاتل ہوں. وہ طنز کر رہا تھا. وہ اسے دیکھے گئی. پھر بھی تم ماہر کے لیے اپنی زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہو گئیں. میں یہ ماہر کے لیے نہیں کر رہی. تم ماہر کے لیے مجھ سے طلاق لے رہی تھی. میں تم سے تمہاری وجہ سے طلاق لے رہی تھی. اس کی آواز بلند ہوئی. دوسری شادی پہلی جیسی نہیں ہوتی مالا. پہلی شادی جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ. نہیں لے رہی طلاق.
وہ تلخی سے کہہ کے باہر دیکھنے لگی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، وہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی یا اس کے سانس لینے کی آواز۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، وہ بولا تو آواز میں تکلیف تھی، شکوہ تھا۔ تم نے بھی نہیں کی، صرف میرے اندر سبرینا کو تلاش کیا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ وہ اس قابل تھی کہ اس کو دنیا میں ہر عورت میں تلاش کرتا۔ وہ صرف تمہارا تصور تھی زیاد، تم صرف اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ رک کے تصحیح کی، کرتی ہوگی، یعنی جب وہ زندہ ہوگی تب۔ زیاد نے ایک نظر اسے دیکھا، کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا۔ تم سبرینا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، کم از کم وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی، وہ جتا کے بولی۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک دم گھبرایا، اس کا دل بری طرح دھڑکا، وہ بالکل ساکن ہو گئی۔ پھر زیاد نے سر جھٹکا اور سڑک کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔ دھیرے دھیرے مالا کا سانس واپس آنے لگا۔ کار خاموشی سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ وہ سڑک کنارے لگے بورڈ پڑھ سکتی تھی۔ وہ ہیریسن ولیج میں داخل ہو رہے تھے۔ اندھیرے میں بس وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں درخت تھے، پہاڑ تھے، دور نیچے بہتا سمندر تھا، کنارے پر بنے لکڑی کے مخروطی گھر تھے۔ رات تاریکی تھی اور اس ملک میں سورج ڈوبنے کے بعد بتیاں جلانے کا رواج کم تھا۔ یہ گاؤں ایسا اندھیر تھا جیسے کسی سیاہ پرندے نے اسے اپنے پروں تلے ڈھانک لیا ہو۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد زیاد نے کار ایک مخروطی گھر کے سامنے روکی۔ سڑک کے کنارے اونچائی پہ بنے گھر، جس کی بیلکنی سمندر کی طرف کھلتی تھی، وہ ایسے دہانے پر بنا تھا کہ جیسے ابھی ذرا سا لڑکا تو نیچے سمندر میں جا گرے گا۔ تمہارے بعد زیاد نے لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گھر بالکل اندھیر تھا، ایک بتی بھی نہیں۔ دل بری طرح دھڑکا، لیکن بظاہر گردن اکڑا کے وہ آگے بڑھ گئی۔ گھر کے اندر جاتا دروازہ بھی لکڑی کا تھا اور غیر مقفل تھا۔ مالا نے ہینڈل موڑا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ بتی خود بخود جل اٹھی۔ اندر ایک سادگی سے سجایا گیا لیونگ روم تھا، ساتھ لکڑی کا زینہ جو اوپر جاتا تھا۔ یہ گویا ایک چھوٹا سا ویکیشن ہاؤس تھا۔ کیا یہ زیاد کی ملکیت تھا یا اس نے کسی دوسرے کے گھر پہ چند دن کے لیے قبضہ جمایا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی، ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے جھٹکنے کی آواز آتی۔ پھر کمرے کے وسط میں پہنچ کے وہ ٹھہر گئی، سر اٹھا کے دیکھا، اوپر نازک سا فانوس جھول رہا تھا، کھڑکیوں کے ساتھ جالے لگے تھے۔ چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو وہ اس طرف گھومی۔ زیاد بند دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ مالا نے تھوک نگلا، پہلو میں گرے ہاتھ کپ کپائے، لیکن اسے ہمت کرنی تھی۔ جب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ ہلال کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تم نے کہا تھا مجھے اس کے پاس لے کر آؤ گے، اور تم نے یقین کر لیا۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اس کے چہرے پر تکلیف تھی، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ تم نے میری آفر قبول؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ میں اسے زندہ رہا کر دوں گا؟ وہ جیسے تعجب کا شکار تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، بازو سینے پر لپیٹ لیے گویا خود کو تھام لیا ہو۔ زیاد، اس کی آواز کپ کپائی، بھیگی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ تم نے بھی وعدہ کیا تھا میرے ساتھ زندگی رہنے کا۔ پھر کیا ہوا اس وعدے کا؟ وہ اب ایک صوفے پر جا بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ تم ابھی تک میرے کام کرنے کے طریقے سے واقف ہی نہیں ہو گشمالا، اس نے افسوس سے کیا۔ اگر تمہیں ہلال کو نہیں چھوڑنا تھا تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فانوس تلے وسط میں کھڑی تھی، کسی مجسمے کی طرح، آنکھیں بس اسی پہ ٹکی تھیں۔ تم نے میرے اوپر بک شل گرایا تھا، تم مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ روشنی کی ایک جھری کھڑکی سے آتی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، باہر کوئی بتی جلی ہوئی تھی۔ پلیز ہلال کو جانے دو۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے میرے ساتھ ہے۔ میں اتنا بے وقوف ہوں جو اس کو جانے دوں تاکہ وہ پولیس کے پاس چلی جائے؟ وہ حیران تھا، جیسے تمہیں واقعی لگا تھا کہ تم آؤ گی اور میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں آ گئی ہوں اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم مجھے بے وقوف بنانے آئی ہو۔
میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی تھی، تم ہلال کو آزاد کروا لو گی لیکن میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، تم پولیس بلا لو گی، پناہ لے لو گی وغیرہ وغیرہ، اور مجھے اس ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ میں تمہارا پلان سمجھتا ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے بہت تکلیف سے کشمالہ کو دیکھا۔ پھر تم اس شخص کے پاس چلی جاؤ گی، تم دونوں ہنسی خوشی کی زندگی گزارو گے، تم زیاد سلطان سے آزاد ہو جاؤ گی۔ زیاد کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ تم کچھ نہیں جانتی زیاد، تم کچھ نہیں جانتی کشمالہ، لیکن اب تم جان جاؤ گی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی مٹھی بند تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی مٹھی میں کچھ تھا۔ تم یہ جان جاؤ گی کہ تم ساری عمر زیاد سلطان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ کمر کے پیچھے لکڑی کی دیوار آ گئی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر دیں، اب ہر طرف اندھیرا تھا، وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ تمہیں تمہارا ہیپیلی ایور آفٹر کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ میں آج تمہاری زندگی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ وہاں کوئی بک شیلف نہیں تھا جو اس کو وہ دے مارتی، وہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آیا کرتا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آیا اور وہ مری ہوئی فاختہ جو اس نے کچن گارڈن میں دبائی تھی، اور وہ بلی کا بچہ جو ماموں کے گھر کی منڈیر پہ چڑھ کے روز بیٹھ جاتا تھا، اور وہ گلابی ہیئر بینڈ جو اسے ابو نے بچپن میں کسی سالگرہ پہ دیا تھا۔ زیاد نے کوئی شے زور سے اس کے بازو پر دے ماری، سوئی کی نوک کی چبھن، اور پھر ساری دنیا اندھیر ہونے لگی۔ بلی کا بچہ مر گیا اور فاختہ مٹھی تلے چلی گئی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم ہوئی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ مجھے تو بہت میں خوش بھی ہو رہی ہوں کہ ہلال مل گئی ہے، ملی نہیں ایٹ لیسٹ یار، پتہ تو چلا اتنے سالوں بعد، لیکن دوسری طرف اداس بھی ہوں کہ زیاد نے پھر مالا کو دھوکہ دیا ہے، اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا چیز چبا گیا، کوئی سرنج چبائی ہوگی، اور اب اس کو ساتھ لے کے چلا جائے گا یار۔ تبھی تو مالا نے ماہر فرید کے لیے نوٹ لکھا ہے کہ فائنڈ می۔ ایک طرف خوشی ملتی ہے، دوسری طرف فوراً سے دکھ مل جاتا ہے، بندہ کیا کرے۔ خیر، اب یہ تو اگلی ایپیسوڈ پر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی ایپیسوڈز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے بائے۔